ہم سمجھتے ہیں کہ جب امام زمان علیہ السلام کا بھی ظہور ہوگا تو امام علیحدہ ہیں اور سیاست علیحدہ ہے، امام علیحدہ ہے اور حکومت علیحدہ ہے، یا امام نے آ کر جو ہے وہ صرف کوئی آ کر ہماری جو دینی امور ہیں ان کو چلانا ہے۔ کتنا اہم ہے ان سیاسی مصلحتوں کو اور اس جہد مسلسل کو بھی جو سیاسی لحاظ سے امام کی اس کو دیکھنا کہ امام جب آئیں گے انشاءاللہ، امام زمان ہمارے وقت کے امام بھی آئیں گے تو انہوں نے حکومت کرنی ہے، حکومت اوورآل، یعنی ہمارے دنیاوی میٹرز کو بھی دیکھنا ہے اور دینی معاملات کو۔ دیکھیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دین اور سیاست ایک دوسرے سے الگ ہیں، بلکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم اور ملزوم ہیں۔ مثال کے طور پہ جس طرح سے قلم کے لیے، پین کے لیے ہمیں انک کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی پین جو ہے وہ انک کے بغیر نہیں چل سکتا، بالکل ایسے ہی ہے کہ دین سیاست کے بغیر جو ہے وہ نہیں چل سکتا، یعنی دین اور سیاست کو آپس میں ساتھ رہنا ہے۔ اور یہی چیز ہمیں تمام ائمہ کی زندگی میں نظر آتی ہے، حتیٰ کہ امام حسین علیہ السلام کی زندگی میں دیکھیے، امام علی علیہ السلام کی زندگی میں دیکھیں، امام حسن علیہ السلام کی صلح ہم پڑھتے ہیں تو اس میں بھی یہ ساری چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں کہ دین کبھی بھی سیاست سے الگ نہیں رہا۔ تو ہمارے ائمہ میں سیاست بصیرت، جو سیاسی بصیرت تھی وہ بھی بہت زیادہ پائی جاتی تھی، اور خود امام موسیٰ کاظم کی زندگی میں اگر ہم دیکھتے ہیں یا ان کی زندگی کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم امام کی زندگی میں بھی ہمیں بہت سے سیاسی پہلو جو ہیں وہ نظر آتے ہیں، یعنی کیا ہوا، دین سیاست سے جدا نہیں ہے۔ تو امام نے کیا کیا، امام نے اسی سیاست کو آگے چلانے کے لیے امام کے ہمیں بہت سے مناظرے جو ہیں وہ نظر آتے ہیں تاریخ میں، کہ امام نے مختلف لوگوں سے جو ہے وہ بہت سے مناظرے کیے، اور یہ مناظرے جو تھے وہ مختلف ٹاپکس پہ رہتے تھے، کبھی وہ عقل پہ بات کرتے تھے، کبھی وہ خدا کی معرفت کے بارے میں بات کرتے تھے، کبھی ان کے موضوعات جو تھے وہ فقہ کے بارے میں ہوتے تھے۔ تو اس لیے بس یعنی دین سیاست سے کبھی بھی جدا نہیں ہو سکتا، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ جو اسلامی معاشرہ رہے اور اسلامی قوانین جو ہے وہ نافذ ہو سکے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم دین اور سیاست دونوں کو ساتھ میں لے کر جیسے چلیں۔ اقبال نے کہا تھا، جلال بادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ خیر اگر ہم انہی حالات کو آگے بڑھائیں کہ امام ایک ایسے دور میں زندگی گزار رہے ہیں، یا ایسے حاکم کے دور میں زندگی گزار رہے ہیں، ایک ایسے عباسی خلیفہ کے دور میں کہ جو اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ اگر تو نے بھی میری خلافت کی جانب یا حکومت یا تخت کو دیکھا بری نگاہ سے میں تیری آنکھیں نکلوا دوں گا۔ تو جو اپنے بیٹے کے لیے حکومت کی محبت میں، دنیا کی محبت میں ایسے جذبات رکھتا ہو، امام کے لیے کس قدر مخالف ہوگا؟ امام کی تمام جدوجہد ہی اس کا باعث بنی کہ وہ اتنا مخالف ہو گیا امام کا، کہ جیسے ہم جانتے ہیں کہ امام کی بیشتر جو امامت کا دور ہے وہ قید و بند میں گزرا۔ اس کے علاوہ اس نے بہت کوششیں کی کہ وقتاً فوقتاً مولا کو کسی طرح سے زہر کے ذریعے یا کسی اور طریقے سے شہید کر دیا جائے، مولا اس دنیا سے کوچ فرماتے تو اس کے لیے آسانیاں تھیں۔ بس جو شخص اپنے بیٹے کو اپنا دشمن سمجھتا ہے تو اس کے نزدیک امام وقت، اور پھر وہ امام وقت کے جو نہ صرف اپنے چاہنے والوں کی بلکہ عوام الناس کی، جیسے میں نے کہا کہ اعتقادی تربیت کر رہے ہیں، اخلاقی تربیت کر رہے ہیں، ان کو اقتصادی لحاظ سے مضبوط کر رہے ہیں، بلکہ تیسرا مولا یہ بھی کر رہے ہیں کہ اپنے چاہنے والوں کی جانوں کی ضمانت کے لیے، ان کو بچانے کے لیے بھی مولا نے بہت سی ایسے انتظامات کر رکھے تھے کہ ان کے چاہنے والے اگر کسی مشکل میں گرفتار ہوں، اگر مولا کے اصحاب کسی جانی مالی یا کسی بھی طرح سے کسی مشکل میں گرفتار ہوں تو ایسا انتظام ہو کہ ان کو وہاں سے نکالا جا سکے۔ اس کی ایک مثال جو ہے خود ہی ہارون کے دربار میں علی بن یقین ہے کہ وہ علی بن یقین اس قدر قریب ساتھی ہیں ہارون کے، لیکن چاہنے والے کس کے ہیں، شیعہ کس کے ہیں، امام کاظم علیہ السلام کے، اور ان کے ذریعے سے آپ ایک طرح سے زمینہ سازی کر رہے ہیں، شیعوں کے لیے ہموار کر رہے ہیں۔ اور یہاں تک ملتا ہے کہ مولا سے جب علی بن یقین نے کہا کہ میں تقیہ میں تھے، اور تقیہ بھی ایک ایسی اسی جدوجہد کا ایک حصہ ہے مولا کی، جب انہوں نے کہا کہ میں اس دربار کو چھوڑنا چاہتا ہوں تو مولا کے بہت خوبصورت الفاظ ہیں علی بن یقین کے لیے کہ تمہارا اس دربار میں ہونا مجھے مطمئن رکھتا ہے۔ تو یہ کیسی جدوجہد ہے مولا کی کہ جو اپنے ایک ساتھی کو دشمن کے نظر میں بھیج رہی ہے، کیوں؟ کیونکہ باقی تمام مولا کے ساتھی جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح محفوظ رہ سکے، کسی نہ کسی طرح سے ان کے مسائل حل ہو سکے۔ تو بس مولا صرف فکری، اعتقادی اور اخلاقی طور پر تربیت نہیں کر رہے، اقتصادی طور پر بھی تربیت کر رہے ہیں، بلکہ اپنے چاہنے والوں کو، اپنے شیعوں کو بچانے کے لیے بھی جدوجہد کر رہے ہیں۔ اسی لیے یہ تمام جدوجہد جو مولا کی ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے۔ اور دوسرا یہ اس لیے بھی اہم ہے کہ مولا نے یہ تمام جدوجہد جو ہے وہ آزاد رہ کر
نہیں کی ہے بلکہ قید و بند میں کی ہے. جہاں ایک طرف مولا کی عبادت اس قدر بلند ہے کہ جب مولا کو قید کیا گیا تو مولا نے شکر کیا کہ پروردگار اب مجھے تیری عبادت کے لیے موقع ملے گا, وقت میسر آئے گا. وہیں پر مولا ان تمام چیزوں کو بھی لے کر چل رہے ہیں. تو یہ ایسی جدوجہد ہے کہ جس کی مثال ہمیں بہت کم ملتی ہے.